العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحمد بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام کو حضور نبی مکرم مجسم شاہ بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور تمام اصحاب علیہ رضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج کے خطبے میں فضائل جمعہ کے حوالے سے اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب جن لوگوں کا وصال ہوتا ہے ان کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو گوش گزار کرنے ہیں. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ الجمعہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جب اذان اول دی جائے تو خرید و فروخت جتنے بھی کاروبار ہیں وہ بند کر دیے جائیں اور ذکر خدا کی طرف دوڑا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے مسجد کی طرف آیا جائے. تو اس میں بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسول پاک یہود و نصارہ نے یعنی یہود نے ہفتے کا دن پسند کیا تو ان کے لیے وہ ہفتے کا دن عید بن گیا اور نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا تو ان کے لیے اتوار کا دن عید بن گیا. اور مسلم میں کچھ اس طرح روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا ہی حساب ہوگا. یعنی ہم سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن جب بروز قیامت محشر کا میدان لگے گا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی امت کا ہی فیصلہ ہوگا. یعنی سب سے پہلے ہمارا ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور مسلم، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر دن کے آفتاب نے اس پر طلوع کیا، یعنی جمعہ کا دن ہے، یعنی وہ بہتر دن ہے اس میں جمعہ آتا ہے. اور ارشاد فرمایا اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی جمعے کو یعنی جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن افضل ہے، یعنی جتنے بھی پورے ہفتے میں دن ہیں ان سب کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اسی جمعے کے دن پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال فرمایا، اور فرمایا اسی میں جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، اور دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا قیامت جب قریب ہوگی جب بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا اس دن جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، تو مجھ پر تمہارا درود پڑھنا پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ درود کا خود سنتا ہوں اور امتی کے درود کا جواب خود ارشاد فرماتا ہوں۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ظاہری مثال فرما جائیں گے جب بھی آپ درود پاک کا سوال کا جواب دیں گے، ہمارے سلاموں کا جواب دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو وہ کھائے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، ایک دوسری روایت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ مثال فرما جائیں گے؟ اس کے بعد بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبروں میں حیات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی امتی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کے درود کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک بہترین حدیث ہے القول البدی میں لکھا، اور امام نبھانی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب کوئی امتی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، وہ چاہے کوئی سے بھی درود پڑھے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والے پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور خود اس پر درود بھیجتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام درود پڑھنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا استغفار کرتا رہتا ہے۔ اب آپ کوئی سے بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے وہ پڑھ لیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کو مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 200 حاجتیں قبول فرمائے گا، یعنی اس کی 200 حاجتیں دنیا میں ہی قبول ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں ابو لبابہ روایت کرتے ہیں اور احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن میں 5 خصوصیات ہیں، یعنی 5 وجہ کی وجہ سے یہ جو ہے خصوصیت کا حامل ہے۔ پہلی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جمعہ جو ہے سب سے بڑا ہے، عید الفطر سے بھی بڑا ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے لوگ جمعے کی نماز کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ فرض ہے، جمعہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن عید کی نماز واجب ہے اور سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ لوگ عید کی نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور کثرت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے جو جمعہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس میں فرمایا پہلی بات ارشاد فرمائی، دوسرا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات یعنی ظاہری وصال فرمایا، اور فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی سعادت ہے کہ اگر بندے کو وہ مل جائے اور اس میں بندہ اپنے رب سے کوئی بھی سوال کر لے، ہو جائز دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پانچویں خصوصیات یہ ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، زمین آسمان، ہوا، پہاڑ، چرند اور پرند، یہ سارے جب جمعے کا طلوع ہوتا ہے نا، یعنی سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ قیامت کے ڈر سے روتے ہیں اور خوف سے لرز جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ آج قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس میں یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی سعادت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اس ساعت میں اپنے رب سے کچھ مانگ لے، ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی رسول کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ بات عرض کی اور وہ تورات کے عالم تھے۔ میں نے عرض کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے میں ایک ایسی سعادت رکھی ہے کہ اگر بندے کو وہ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ قبول فرما لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے نہیں، سال میں وہ ایک دفعہ ایک ایسی سعادت آتی ہے، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے انہیں وہ روایت پڑھوائی جو تورات میں لکھی تھی، تو تورات میں روایت پڑھ کر آپ نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے اٹھ گیا اور عمر بن عبدالسلام کے پاس گیا اور میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ جب یہ واقعہ سنایا تو حضرت کعب احبار کا یہ واقعہ سنانے کے بعد عمر بن عبدالسلام کہنے لگے کہ مجھے اس سے آگے کی بات بھی پتہ ہے، تو راوی کہنے لگے مجھے بتائیں، بخیل نہ کریں، یعنی کنجوسی آپ نہ کریں، مجھے بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام کا آپ نے فرمان سنایا ہے، ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ساتھ ایسی بھی ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے اور مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، جب تک جمعے کی نماز کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے تو اسی میں وہ ساتھ آ جاتی ہے۔ یار یہ بچوں کو تو باہر نکال کر آ سبوں کو باہر نکال۔ فرمایا کہ ایک ایسی سعادت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سعادت نمازیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کعب احبار کی جب یہ بات سنی تو عمر بن عبدالسلام سے کہنے لگے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر کہ وہ سعادت تو پہلے آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو وہ سعادت اس میں مل جاتی ہے۔ تو حضرت آپ عمر بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، جتنا وہ انتظار کرتا رہتا ہے وہ سارا وقت اس کا نماز میں لکھا جاتا ہے، یعنی جتنے وقت بھی وہ نماز کا انتظار کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جمعے کی فضیلت میں یہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملت کے نوجوان جمعے کی نماز ہی پڑھنے جب آتے ہیں جب 5 سے 10 منٹ رہ جاتے ہیں، 5-10 منٹ رہ جاتے ہیں جب دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حضرت انس راوی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے بندہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے یا مغرب کے درمیان پا لیتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں قیام کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور مغرب تک نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ممکنات میں سے ہے کہ وہ ساعت انہیں مل جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا طبرانی میں ہے اور بسند حسن کے ساتھ اس کو روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مسلمان کو
بخشے بغیر نہیں چھوڑتا۔ کس دن؟ جمعے کے دن۔ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جمعے کی فضیلت میں سے یہ بات ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، انہی سے روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو آزاد نہیں فرماتا کہ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب ارشاد فرمایا کہ 6 لاکھ ایسے بندے ہیں کہ ہر گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد فرماتا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ 6 لاکھ آپ اندازہ کر لیں، اس کو سب کو جمع کر لیں، 24 گھنٹے میں کتنی ساعتیں بنتی ہیں، کتنا وقت بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخش دیتا ہے، بے حساب۔ اب امتی کو تو یہ چاہیے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو نا تو وہ مسجد کی طرف دوڑے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے۔ جمعے کے دن مرنے کے فضائل کے حوالے سے مختلف احادیث روایت کی ہیں، اور ترمذی نے اس کو روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے حساب و کتاب نہیں لے گا جس کا وصال جمعے کے دن ہوا ہو یا جمعے کی شب ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قبر کا فتنہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے نا تو سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اب تو معاملہ ختم ہو گیا، سارے معاملات اب ختم ہو گئے، ہمارا بندہ قبر میں چلا گیا، اب کوئی معاملات نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سوال و جواب کا وقت آتا ہے نا اور جب میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو سامنے شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میری طرف دیکھ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا کرم ساتھ ہوتا ہے تو ہم حضور کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے بارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کی شب یا جمعے کے دن مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ارشاد فرمایا انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر وہ جمعے کو آیا، یعنی گھر سے وضو کیا اور وہ نکلا، وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، ارشاد فرمایا پھر اس نے خطبہ سنا اور خاموشی کے ساتھ سنا، چپ رہ کر سنا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اگلی اسی حدیث کے الفاظ سنے، بخش دے گا، آگے ارشاد فرمایا کتنا بخش دے گا؟ ارشاد فرمایا پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ سارے اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، سارے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اس نے خطبہ سنا اور اس دوران اس نے اپنے سامنے سے کوئی کنکری کوئی پتھر نہیں ہٹایا اور کوئی بری بات بھی اس نے نہیں کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا۔ لیکن یاد رہے یہ بات اور یہ حدیث اس وقت کے لیے ہے جب امام عربی خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، یہ بات اس وقت کے لیے ہے۔ اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ آج ملت کے نوجوان جمعہ نہیں پڑھتے، یا تو سونے میں گزار دیتے ہیں یا پھر ایسے وقت گزار دیتے ہیں اور وہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، آپ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کوئی 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے شہید کا ثواب عطا فرمایا ہے، اجر و ثواب ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک کم بات نہیں ہمارے لیے کہ ہم ایک حدیث پر عمل کر لیں، حضور کی سنت پر عمل کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا نا، سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 1000 سنتوں کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور علامہ صدیق ہزاری صاحب زیدہ شرفو نے یہ رسالہ لکھا ہے پورا سنتوں کی بہاریں، اس میں یہ بات نقل ہے، فرمایا جس شخص نے قصداً، مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قصداً نماز نہیں پڑھتا جمعے کی اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے گھر پر بیٹھا رہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو حکم دیا جائے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ اب جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی اور کبیر اور اوسط کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطا مٹا دیے جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 20 نیکیاں۔ ارشاد فرمایا اور دوسری روایت میں ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 20 سال تو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے بھائی، 20 سال تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے نا، جب فالج کا ایک جھٹکا لگتا ہے، اٹیک کا ایک جھٹکا لگتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ویسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سجدہ کب کرنا ہے، اللہ کو یاد کب کرنا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا کرم کتنا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلا ہے نماز کی نیت کر کے، ابھی صرف اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی، اور پھر اس کے قدم جب چلے ہیں تو 20 سال کے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ان حدیثوں کو اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے گا اور طہارت بھی عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چلنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونٹ کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اسے ملے گا، اور اس کے بعد جو آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا اسے سینگ والے مینڈے کا ذبح کرنے کا ثواب اسے ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا اس کو مرغی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا اسے انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ثواب کرنے کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اب دیکھیں اس طریقے سے جتنے لوگ آتے چلے جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں کمیاں آتی چلی جائیں گی، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی پہلے ہی عرض کیا حدیث میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا وقت نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر مومن انتظار کرتا ہے اس کا اتنا وقت سارا نماز کے اندر لکھا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ اتنے وقت نماز پڑھتا رہا۔ اب جو جتنی جلدی بندہ آئے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جب امام عربی خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد لوگ آتے چلے جائیں،
اور وہ آگے بیٹھنے کے خواہش مند ہوں اور خطبے کے دوران وہ جو ہے آگے بیٹھنے کے لیے لوگوں کو پھنگالتے رہیں، یعنی آگے آتے رہیں۔ ہمارے ادھر یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ سب سے آخر میں آتے ہیں لیکن بیٹھنا سب سے پہلے ہے، یعنی پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ یہ جب اس وقت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام عربی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ دے رہا ہو تو جب کوئی شخص لوگوں کو انگالتا آئے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جب پل صراط کا معاملہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط پر بچھا دے گا اور جہنم کا اس کے لیے پل بنایا جائے گا۔ پھر فرمایا جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، وہ آتے ہیں اور انگالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں کثرت سے دیکھتا ہوں جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جب بھی، اور جب میں بیٹھ جاتا ہوں دوسرا خطبے کے لیے، جب بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھنگال کر آتے ہیں، انگال کر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو پل صراط پر بچھا دیا جائے گا اور اس پر سے لوگ چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام